اس وقت قطب شام فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالعزیز الخطیب الحسنی الجیلانی حفظہ اللہ بقی شریف کے درباروں میں سلامی پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ هذه المقبرة كانت أشجار الغرقد، لذلك نسبت إليها بقيع الغرقد، أي الأشجار التي كانت في هذه المقبرة۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ اس قبرستان سے پہلے یہاں پر غرقد کے جو ہیں وہ پیڑ ہوا کرتے تھے اور وہ کافی عرصے تک باقی رہے۔ بقيع الغرقد يعني مقابر الشجر اللي كانت مزروعة فيها۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ بقیع الغرقد کے جس کے معنی یہ ہے کہ یہاں پر وہ درخت ہوا کرتے تھے اور بعد میں پھر یہاں پر عظیم لوگوں کے جو ہے وہ قبریں بن گئی، وهي أقدم وأقدس مقبرة إسلامية۔ اور یہ بقی شریف تمام دنیا کے قبرستانوں میں سب سے افضل اور مقدس قبرستان ہے۔ جمعت آل البيت النبوي جميعا ما عدا السيدة ميمونة والسيدة خديجة۔ اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان جو ہے وہ موجود ہے، سوائے سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے، وأئمة الصحابة الكرام من آل البيت، اور اہل بیت اطہار میں سے جو ائمہ اطہار ہیں عظیم وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، سيدنا العباس، سیدنا عباس، سيدنا عثمان بن عفان، سیدنا عثمان بن عفان، زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، سيدنا إبراهيم ابن النبي، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، بنات النبي عليه الصلاة والسلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیاں۔ هذه المقبرة مقدسة لأن النبي حدث أنه يبعث منها يوم القيامة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب۔ اور اسی بقی شریف کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر میں سب سے پہلے 70,000 افراد اسی بقی شریف سے آئیں گے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ونزل سيدنا جبريل خصوصيا قال له للنبي إن الله يأمرك أن تأتي البقيع فتستغفر له۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امی خاص طور پر میری بارگاہ میں آئے اللہ کے حکم سے، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ رب کریم فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ تشریف لائیں اس بقیع میں اور اس میں مدفون لوگوں کے لیے آپ بخشش کی دعا فرمائیں۔ وكان النبي يزورهم بين الحين والآخر۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ بقیع شریف کی زیارت کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ وحين سألت السيدة عائشة نبينا عليه الصلاة والسلام ماذا أقول إذا دخلت المقبرة، فعلمها دعاء دخول المقابر۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا دعا پڑھوں کہ جب میں بقیع شریف میں داخل ہوں؟ ولم ينهها عن زيارته۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعا بھی ارشاد فرمائی اور انہیں بقیع شریف میں آنے سے منع نہ فرمایا۔ وهذا يدل على أن زيارة النساء للقبور مشروعة۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کا قبروں کی زیارت کے لیے آنا جائز ہے۔ ومدفون في هذه المقابر سيدنا مالك إمام دار الهجرة۔ اور اسی قبرستان میں حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ بھی مدفون ہیں کہ جنہیں امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے۔ وقدر عدد المدفونين من الصحابة 10,000 صحابي۔ اور یہاں پر جو ایک تخمینہ ہے کہ تقریباً 10,000 صحابہ اکرام علیہم الرضوان اسی قبرستان میں مدفون ہیں۔ فرضي الله عنهم وأرضاهم وغفر لنا ولهم، اللهم بجاههم عندك أعلي شأننا عندك في الدنيا والبرزخ والآخرة۔ تو اے اللہ اس قبرستان میں موجود جتنے بھی تیرے عظیم وہ نفوس قدسیہ ہیں ان کے درجات کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بلند سے بلند تر فرما۔ اللهم فرج عن أهل باكستان آمین وأهل الشام آمین والمسلمين في كل مكان، آمین وفرج عن إخوتنا في منظمة لبيك، آمین وأسأل الله الفرج العاجل آمین لجميع المسلمين، آمین والمغفرة لنا ولوالدينا آمین ولسائر المسلمين آمین۔ بسر سورة الفاتحة۔